آئیے باتیں کرتے ہیں خوابوں کی، وہ خواب جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں اور ان کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان نعت خواں ہیں حافظ عمیر حنیف صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ آج تو آل اللہ گرے، کا شکر۔ ماشاءاللہ بڑا آج موڈ ہے آپ کا گرے ڈریسنگ میں۔ بس یزمانی صاحب نے بھی کیا، میں نے کہا میں اچھا چلے جی ٹھیک ہے، انہوں نے فوراً یزمانی صاحب پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت ان کو حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ آپ ان کو جانتے ہیں، شیخ ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج تو میچنگوں کی بہاریں ہیں جی، کہیں گرے ہے، کہیں پہ پرپلش ہے اور کہیں کسی کونے میں کالا بھی پڑا ہوا ہے۔ تو جی یہ محبتیں ہیں جو یہاں پہ بکھری ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، جسمان سے بہت سے خواب ہیں جن کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں خوابوں کی تعبیر کی جانب بڑھوں جو ہمیں لکھ کے یہاں پہ بھیج چکے ہیں، میں شامل تو نہیں کر پاؤں گا لیکن میں نام لے لیتا ہوں۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ضرور رابطہ کیجئے، انشاءاللہ جواب ملے گا۔ بیٹس فیشن ہے، ایپل آئی ڈی ہے، عائشہ ناصر ہیں، عرفان ہیں اور عادل احد علی ہیں، نبید ممتاز ہیں اور پھر دوبارہ انہی کے رپیٹ آگے 2-3 میسیجز ہیں۔ انفارچونیٹلی یہاں سے آج ٹائم چونکہ شارٹ ہے تو ادھر نہیں جا پائیں گے، لیکن ریٹن میں جو ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ پوچھا گیا جی جی آپ کے سوالات سے، خوابوں سے پہلے میں اپنا خواب ڈسکس کروں۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا، آج اپنا خواب لے آئے ہیں آپ جسمانی صاحب۔ بہت دیر کے بعد مجھے ایک ایسا خواب آیا ہے کہ یعنی اس کی ایک سرشاری میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا۔ خواب کے اندر ایک ایسی شخصیت ان کی زیارت ہوئی کہ جو عرب نہیں تھے لیکن عرب لوگ ان کی عرب دانی پہ ناز کیا کرتے تھے۔ جو عربی نہیں تھے لیکن جب عربی لکھتے تھے یا عربی بولتے تھے تو عرب خطیب بھی کہتے تھے کہ میں بڑا خطیب ہوں لیکن تو مجھ سے بھی بڑا خطیب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسی شخصیت کہ جو پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، یہاں سے پڑھنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی گئیں، مدینہ منورہ کے اوائل طلبہ میں سے ان کا تعلق ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ یہاں پاکستان میں ایک بم دھماکے میں زخمی ہوتے ہیں اور سعودی حکومت ان کو اپنے خرچے پہ شاہی مہمان بنا کر سعودی عرب علاج کے لیے لے کر جاتی ہے۔ 1 ہفتہ علاج کے بعد وہ سعودی عرب کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی جگہ عطا فرمائی جس جگہ میں بیٹھ کر انہوں نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے یہ جگہ نصیب فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت ہیں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو آج میں نے خواب میں دیکھا، وہ ایسے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک پیج ہے، وہ کچھ احادیث وغیرہ کے حوالے سے کسی دوسرے صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھو، اچھا۔ اور وہ ساتھ مجھے کہتے ہیں کہ ذرا اس کا حوالہ بھی ڈھونڈ کے ان کو دو۔ اچھا۔ تو اب جب یہ میں نے دیکھا تو یعنی میں تو سرشاری میں ہوں اور ایک اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسے انداز میں ایک ایسی شخصیت کا دیدار اور زیارت ہوئی ہے، سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے، اور وہ پوری زندگی لکھتے لکھاتے پڑھتے پڑھاتے اور خطابت وہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے ہیں۔ تو اس خواب کے اندر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا جو خطابت کا، ان کی کتابوں کے حوالے سے جو کچھ معاملات تھے، اور وہ ان کی کتابیں ایک ایڈیشن نہیں سینکڑوں ایڈیشن میں چھپی ہیں، عربی کے اندر ہیں، اردو کے اندر ہیں، تو آج بھی ان کا وہ علم جو ہے وہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ کے طور پر جاری ہے۔ اور مجھ ناچیز کو اگر انہوں نے کچھ لکھنے کے لیے، حوالہ دینے کے لیے کہا ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت ناچیز سے پیغام ٹی وی کے ذریعے سے، آپ کے سوال کرنے سے، ناظرین کے پوچھنے سے کچھ نہ کچھ رہنمائی کا کام لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کو بھی منور فرمائے، اور ان کے جو اعمال ہیں کتابوں کی صورت میں، خطابت کی صورت میں، نیکیوں کی صورت میں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور میں اور آپ اور پیغام ٹی وی جو کچھ کر رہے ہیں،
اس کو اللہ رب العزت ناظرین کی رہنمائی کا ذریعہ بنائے آمین اور سب سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. جی آج اپنے خواب سے آغاز کرنے والے یزمانی صاحب نے ایک نئی روایت بنائی ہے کہ جی میں اپنا خواب پیش کرتا ہوں اور اس میں جو اشارے تھے وہ آپ نے خود بھی سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیک نیتی کو اور آپ کے خلوص کو قبول کریں. جی اجازت ہے خواب شامل کر لیا جائے, تھوڑا نارمل ہو جائیں, پانی پی لیں تھوڑا سا, واپس آئیں آپ ذرا اپنی ایک اسی زون. یہ میں نے نا حضرت علامہ کو دیکھا نہیں ہے, ہم سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اچھا. لیکن ان کی خطابت, ان کی کتابیں, ان کے اعمال آج بھی جب دیکھتے ہیں نا تو رقت طاری ہو جاتی ہے. اتنا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی. پوچھا گیا خواب میں حج یا عمرہ کرنا کیا یہ ہمیشہ حقیقی حج کی بشارت ہوتی ہے؟ جی بعض حالات میں یہ ہوتی ہے بشارت, لیکن عموماً اس کی کئی اور توجیحات بھی ہوتی ہیں. جی. مثال کے طور پر ایک انسان نے احرام باندھا ہے اور احرام حج کا بنیادی حصہ ہے, تو گویا کہ اس انسان کے اندر اخلاص عبادات کے اندر پیدا ہونے کو ہے, اور جیسے احرام کی چادر سفید ہے ویسے وہ اپنی زندگی کو گناہوں سے صاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. اور اس کی زندگی کے اندر کوئی بہت بڑی ذمہ داری اس کی ادائیگی کا کوئی وقت ہوا چاہتا ہے. انسان مقروض ہے, اس کے قرض کی ادائیگی, انسان پریشان ہے, اس کی پریشانی سے چھٹکارے کا وقت. اب چونکہ جو حج ہے نا, جی ہم کیا کہتے ہیں کہ واقعتاً ہر کسی صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور فرض ہے. تو بسا اوقات کلیش آتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بچے بچیوں کی شادی کریں, یہ بھی فرض ہے, یا پھر پہلے حج ادا کریں, یہ بھی ایک فرض ہے. تو ایسے احباب کو چاہیے کہ پہلے حج کا فریضہ ادا کریں. یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ فریضے کی ادائیگی, اب کسی کا قرض دینا یا کوئی اور معاملہ اگر انسان کے کندھوں پہ کوئی ذمہ داری اور بوجھ ہے, جیسے حج کی ادائیگی سے وہ بنیادی فریضہ ادا ہو جاتا ہے, اسی طرح اس کی زندگی کا کوئی فریضہ وہ ادا ہونے کو ہے انشاءاللہ. ٹھیک. اور اسی طرح اس میں جب انسان بیت اللہ پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھتا ہے تو جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. انسان کی زبان لڑکھڑاتی ہے اور انسان کی زبان پہ الفاظ نہیں آتے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب تعلق قائم ہو جاتا ہے. آپ نے بھی مشاہدہ کیا, میں نے بھی کیا, ناظرین نے بھی کیا ہے. تو اس طرح کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے. اور وہ اگر یہاں رہتے ہوئے بھی ہو جائے تو کتنی ہی اچھی بات ہے. جی. تو یہاں رہتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے, پھر جب رات کی تنہائی میں خلوت میں کہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان درخواست ڈال دے کہ یا اللہ مجھے بھی لے جا, تو پھر اللہ تعالیٰ لے بھی جائے گا انشاءاللہ. تو پہلے دل کی صفائی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہے, پھر جب عرضی ڈالی جائے گی تو پھر انشاءاللہ نام بھی نکل آئے گا. تو یہ انشاءاللہ کسی ذمہ داری کی ادائیگی, قرض اور بوجھ کی ادائیگی, پریشانی سے نجات, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی, اور ان تمام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں لے جائے, یہ بھی اس کی تعبیر. سبحان اللہ. بڑا خوبصورت خواب ہے کہ آپ جی ساری اچھی وائبز اس میں سے آئیں. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا خواب میں سفید رنگ کا سانپ اور چھپکلی دیکھنے کی تعبیر بتا دیں. سفید رنگ کا سانپ اور سفید رنگ کی ہی چھپکلی, جی. یہ کسی ایسے دشمن یا کسی ایسے حاسد کی طرف اشارہ ہے سانپ کی صورت میں کہ جو شخص بظاہر آپ کے ساتھ بڑا خیر خواہ ہے, بظاہر بڑی آپ کی تعریفیں بھی کرے گا, بظاہر جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا صدقے واری جائے گا, لیکن اندر سے وہ جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایسا خواب وہ بہت زیادہ انسان کو چوکنا کرنے کے لیے ہے. اور بسا اوقات انسان کوئی فیصلہ لینے والا ہے, کہیں شادی کا معاملہ ہے, کہیں اور, تو وہاں پر اگر اس طرح کا سانپ نظر آ جائے نا تو اس کا مطلب وہ رشتہ یا وہ معاملہ, وہ کاروبار, وہ جو سٹیپ اٹھانا چاہ رہے ہیں, بظاہر اس کے اندر کوئی خیر نظر آ رہی ہے, لیکن کل کلاں کچھ دیر گزرنے کے بعد اس میں سے نقصان ظاہر ہوگا. اس لیے وہ سٹیپ اٹھانے سے پہلے وہ محتاط ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور جو چھپکلی ہے, جی, اگر سفید رنگ کی چھپکلی ہے, اگین یہ ایک ایسی خاتون یا کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ ہے جو کہ بظاہر آپ کے ساتھ خیر خواہ ہے, لیکن اندر سے وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہی ہے, اندر سے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے. اچھا جو سانپ ہے نا, اس کی معاملہ تھوڑا سا واضح ہوتا ہے. چھپکلی اگر سفید کلر کی ہو, دیواروں کے ساتھ چپکی ہوئی ہے, وہ عام طور پر نظر بھی نہیں آتی. تو یہاں پر تھوڑا سا زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے, یہاں پر زیادہ کوئی خفیہ اور گہری سازش یا چال آپ کے خلاف
چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چھپکلی سانپ کی نسبت کمزور جانور ہے. جی. سانپ ایک طاقتور ہے اور چھپکلی جو ہے وہ ایک کمزور جانور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سازش ہوگی، کوئی آپ کے خلاف چال چلے گا بظاہر خیر خواہی کے روپ میں، لیکن آپ نے اس کو محتاط رہتے ہوئے کچلنے کی کوشش کرنی، اور وہ کمزور ہے اور وہ کچلی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک. تو ایسا خواب آتے ہی اب آپ نے کہنا کہ اچھی تعبیریں بتاتے بتاتے آپ جو ہے نا کس طرف چل پڑے. جو حقیقت ہے آپ وہی بتا تو رہے ہیں. حقیقت یہی ہے. جب اس طرح کا خواب اگر آ جائے تو انسان کو محتاط رہنا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے. یہ ایڈوانس میں اللہ نے دکھا دیا نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انسان چوکنا رہے، انسان محتاط رہے. پھر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ اس کے شر سے بچا، یا اللہ جو خفیہ سازش میرے خلاف چلی جا رہی ہے یا اللہ اس کو سامنے لے کر آ. اور پھر دعا کے ساتھ ساتھ انسان نماز بھی پڑھے، نفل نوافل بھی ادا کرے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ صدقہ خیرات بھی کرے. انسان صدقہ خیرات بھی کرے. یہ پیغام ٹی وی کی سکرین ہے جس سے ہمارے ناظرین بھی مستفید ہوتے ہیں، اور پیغام ٹی وی کی کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ ناظرین تک خوابوں کی تعبیر ہو، شرعی سوالات ہوں، جادو جنات کا معاملہ ہو، یعنی لوگوں کو بہت ظلمات اور یہ جو اندھیر نگری ہے نا وہاں سے نکال کر خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، شرعی سوالات کے حوالے سے، خواب اور جادو جنات کے حوالے سے صحیح ٹریک پہ لے کر آتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کبھی کوئی خواب آ جائے تو پھر اسی ادارے کو، اسی سکرین کو، اسی چینل کو آپ یاد رکھیں کہ جہاں آپ نے دیگر لوگوں کو صدقہ دینا ہے وہاں اس چینل کے ساتھ آپ تعاون کریں. جس طرح سے آپ کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ کی کوئی پریشانی حل ہوئی ہے، آپ کے صدقے سے، آپ کے پیغام ٹی وی کے ساتھ ڈونیشن سے کسی اور کی بھی رہنمائی ہو جائے گی. تو جیسے آپ کی رہنمائی سے ہمیں فائدہ ملا ہے، آپ کے صدقے اور آپ کی ڈونیشن سے اگر کسی اور کی رہنمائی ہوتی ہے تو اس میں آپ بھی حصے دار ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں. تو اس لیے ایسے خواب دیکھنے کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کریں، اور اس صدقے کا جو بہترین مصرف ہے وہ پیغام ٹی وی بھی ہے، اس کو یاد رکھیں. انشاءاللہ یہ رہنمائی کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا تو لوگوں کے خوف اور خطرے وہ انشاءاللہ ختم ہوتے ہو جائیں گے. اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی فوت شدہ کو دیکھنے سے بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے خواب میں. تو اگلا خواب کچھ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جی خواب میں فوت شدہ کے ساتھ سفر کرنا کسی حادثے یا نقصان کی علامت ہو سکتا ہے. جی بالکل، سمجھا تو ایسے ہی جاتا ہے عموماً بظاہر ایسے، لیکن اس سفر کی کئی کیفیتیں ہیں. اچھا. ہر سفر ایسا نہیں ہے. مثلاً اگر وہ سفر کیا جا رہا ہے اور تھوڑا سا سفر کیا ہے، وہ میت گاڑی سے اتر گئی، یا تھوڑا سا سفر کیا ہے میت آگے چلی گئی اور جو زندہ انسان ہے وہ اتر کے واپس آ گیا. اچھا. اور بسا اوقات سفر جو ہے وہ بڑا ہی خوشگوار ہوتا ہے، اور بسا اوقات سفر بہت لمبا ہوتا ہے، پتہ نہیں کب ختم ہوگا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسافر یعنی جو فوت شدہ ہے وہ اس زندہ انسان کو زبردستی اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتا ہے. اچھا. اور بسا اوقات سفر کے بعد جو ہے وہ ایک ڈر اور خوف کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس سفر کے بعد ایک خوشگواری کا احساس ہوتا ہے. تو یہ ساری کیفیتیں اگر سامنے رکھیں گے تو اس کا پتہ چلے گا، ورنہ صرف میت کو اپنے ساتھ گاڑی میں دیکھ کر یا اپنے آپ کو میت کے ساتھ گاڑی میں دیکھ کر سمجھ لینا یا ذہن بنا لینا کہ بس اب میری جو ہے نا کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. اگر سفر شروع ہوا ہے اور رستے میں میت جو ہے وہ گاڑی سے اتر گئی اور زندہ آدمی ساتھ چلا گیا، تو یہاں پر یہ سفر اچھا ہے، مبارک سفر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں سے کوئی بوجھ، کوئی پریشانی، کوئی غم وہ اترنے والا ہے. مثال کیسے؟ جو فوت شدہ ہے جب ہمیں اس کی یاد آتی ہے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں نا. ابھی میں نے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر کا تذکرہ کیا، تو آپ نے شاید ان کو نہیں جانتے، لیکن جو جانتے ہیں ان کی آنکھیں نم ہو گئی. تو حضرت یعنی کسی بھی فوت شدہ کو، اپنے عزیز و اقارب کو جب آپ گہرائی سے یاد کرتے ہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، صدمہ آپ کا تازہ ہو جاتا ہے. تو جب گاڑی میں وہ آپ کے ساتھ ہیں، رستے میں وہ اتر گئے، گویا کہ ایک صدمہ اور ایک پریشانی اتر گئی ہے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ یہاں وہ جو خواب ہے وہ کسی پریشانی سے نجات کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اگر میت کے ساتھ جا رہے ہیں، میت آگے چلی گئی اور آپ اتر کے واپس پلٹ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے تھوڑی سی تکلیف کا مرحلہ،
تھوڑی سی آزمائش کا مرحلہ ہو سکتا ہے، کوئی بیماری کا مرحلہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا نخواستہ یہ کسی موت یا کسی بڑے سانحے کی طرف اشارہ نہیں ہے، اس سے ریکوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا صحت یابی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ فوت شدہ زبردستی پکڑتا ہے اور کہتا ہے چلو میرے ساتھ، اور بٹھا کر لے جاتا ہے، تو یہاں ایسے آدمی کو اگین صدقہ خیرات کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ الارمنگ بات جی ہے۔ اس کو اپنی صحت کی طرف توجہ دینی چاہیے، اچھا، اور دعا بھی کرنی چاہیے، اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں۔ اور بسا اوقات اگر وہ سفر ایسا ہو خوشگواری والا ہو، وہ اس کو پکڑا ہے اس نے زبردستی، لیکن وہ پکڑ کے بیت اللہ کی طرف لے گیا ہے، پکڑ کے اس کو حج اور عمرے کے سفر پہ لے گیا ہے، اچھا، تو ایسے سفر کے بعد کوئی ناخوشگواری یا کوئی پریشانی نہیں ہوگی، خوشگواری کے اثرات ہوں گے، تو یہ سفر انشاءاللہ اچھا ہے، یہ اس کی زندگی کے اندر مثبت تبدیلی لے کر آنے والا ہے۔ لیکن اگر زبردستی سفر پہ لے کر گیا ہے اور کسی انجانے اور ویرانے میں لے گیا ہے، یا پھر سفر ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو یہاں پر انسان کو اپنے جو زندگی کے معمولات ہیں اس کو دیکھنا ہے، نمازوں کی غفلت، قرآن پاک کی تلاوت، اس میں سستی، دیگر ذکر اذکار اور اللہ کی یاد سے اگر سستی اور غفلت ہے تو اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو دور کرے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ تو ہر کیفیت یہ خطرناک نہیں ہے، بس ایک کیفیت جو میں نے بیان کر دی وہ خطرناک ہے، اس میں تھوڑی سی تنبیہات اور محتاط رہنے کی طرف اشارہ ہے، باقی انشاءاللہ اچھی ہے۔ آج نا یزمانی صاحب تھوڑے ہٹ کے خواب لیں۔ ہٹ کے کا مطلب یہ نہیں کہ پروگرام سے باہر جا کے، ہٹ کے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں اکثر کہا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ہر تعبیر اچھی بتا دیتے ہیں، تو آج یہ بھی ایک خوبصورت پہلو ہے کہ وہ خواب بھی شامل کیے گئے ہیں کہ جن سے آپ کو تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کس طرح سے ٹل لیکن اب سکتی ہے۔ میت کے متعلق، میت کے سفر کے متعلق لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ خطرناک ہے، لیکن اس میں نے عرض کیا صرف ایک کیفیت ہے جو خطرے یا ایک محتاط رہنے کی طرف اشارہ ہے، باقی مکے کا سفر ہے، حج اور عمرے کا میت کے ساتھ سفر ہے، مختصر سفر ہے، آپ پلٹ آئے ہیں یا سفر کے دوران وہ اتر گیا ہے، تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں، خطرے کی بات نہیں۔ اچھا، آگے خواب پوچھا گیا ہے کہ خواب میں رونے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ خواب میں رونا، اس کی بھی بعض دفعہ ایک آدمی ویسے بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اور بسا اوقات اس میں چیخ و پکار بھی ہو رہا ہے، جی، اور بسا اوقات انسان نماز میں رو رہا ہے، دعا میں رو رہا ہے، تو اگر دعا کے اندر رو رہا ہے، نماز کے اندر رو رہا ہے، یا ویسے ہی نارمل روٹین میں رو رہا ہے، جی، تو یہ حقیقی زندگی میں کسی دعا کی قبولیت، اس عبادت کی قبولیت اور انسان کی پریشانی ختم ہونے اور غم ہلکا ہونے کی طرف، یا نماز کی کیفیت میں نماز، دعا یا ویسے روٹین میں ہلکا سا رونا، تینوں صورتوں میں، یعنی جو ہلکا رونا ہے نماز کے باہر، وہ غم اور پریشانی سے چھٹکارا ہے، اور نماز اور دعا میں رونا یہ نماز اور دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق بن جاتا کہ آپ کے جو ہے نا ایسے رونے کی آواز آتی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، رونا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے رونا، اور جس قدر انسان دعاؤں میں اور نماز کے اندر رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی رکھتا ہے نا، پھر اس کے اندر رقت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر اخلاص بھی ہوتا ہے، اس کے اندر قبولیت بھی ہوتی ہے، تو یہ اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں چیخ و پکار ہے، واویلا ہے، تو اس میں حقیقی زندگی میں کسی پریشانی کا عنصر یا ذہنی تناؤ یا کسی ایسے الجھاؤ کی طرف اشارہ ہے جس کا حقیقی زندگی میں اس کو سامنے ہے، ٹھیک ہے، تو اشارہ ہے کہ آپ دعا کریں، نماز پڑھیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ پریشانی ختم کر دیں انشاءاللہ۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ عمیر حنیف صاحب، حافظ صاحب آپ کہنے کا شکریہ، اور موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب، یزمانی صاحب آپ کہنے کا شکریہ، اپنا خواب خود بھی شامل کرنے کا شکریہ، بارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔